بسم الله الرحمن الرحيم. زاد شوقي للحرم، زاد شوقي للحرم، مكة والمدينة. أشرب من ماء زمزم وأزورك يا نبينا. زاد شوقي للحرم، مكة والمدينة. أشرب من ماء زمزم وأزورك يا نبينا. مكة بلد الإيمان، فيها أنزل القرآن، منها ظهر الإسلام رحمة من قبل الديان. مكة بلد الإيمان، فيها أنزل القرآن، منها ظهر الإسلام رحمة من قبل الديان. دوستوں، فرقہ اہل حدیث کے پرچارک لوگ تراویح کے بارے میں مسلمانوں کو ہمیشہ سے مس گائیڈ کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ تراویح تہجد وتر ایک ہی نماز ہے، اور کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حرمین شریفین میں مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح تواتر عملی کے ساتھ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، تو وہ دلیل دیتے تھے کہ ایک امام 10 رکعت پڑھاتا ہے، ایک امام 10 رکعت پڑھاتا ہے، تو ہوتی تو 20 رکعت ہے نا، لیکن اب کٹ حجتی کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ خیر، ابھی جب سے پینڈیمک یعنی کہ مہاماری جو آئی ہے کورونا کی، اس سے پوری دنیا کی ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر خانقاہ اور ہر تعلیمی ادارہ ہو یا کوئی بھی تجارتی ادارہ ہو، ہر کوئی متاثر ہوا ہے، اس کے شب و روز میں فرق پڑا ہے۔ تو ہوا یوں کہ حرمین شریفین بہت دنوں تک بند رہی، پھر اس کو چالو کیا گیا، مرحلہ وار اس میں لوگوں کو بڑھایا گیا، اور پچھلے سال اور اس سال جو ہے یہ طے کیا گیا کہ چونکہ گیدرنگ زیادہ نہیں کرنی ہے، بہت دیر تک نہیں کرنی ہے، جس سے جو ہے کووڈ کے پھیلاؤ کو ہو سکتا ہے زیادہ، اس لیے تراویح کو آدھا کر دیا جائے، اور اس طرح سے لوگوں کو جلدی سے جلدی جو ہے فارغ کر کے بھیج دیا جائے، تاکہ پھر سے مسجد کو سینیٹائز کیا جا سکے۔ وہ پورا عمل ان کا جو ہے چلتا رہتا ہے، اور اس لیے جو ہے 20 رمضان تک تو وہ لوگ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 13 رکعت پڑھا رہے ہیں، اور 21 سے لے کر کے 30 رمضان تک جو ہے 13 رکعت پڑھیں گے، پھر رات میں جو ہے یعنی 10 رکعت پہلے پڑھیں گے اور رات میں 11 رکعت پڑھیں گے، یعنی 21 رکعت پڑھیں گے۔ اس طرح کا شیڈیول پچھلے سال بھی تھا، اس سال بھی ہے۔ غیر مقلدین جو ہے اپنی بغلیں بجانے لگے کہ دیکھو حرم شریف میں آپ لوگ کہتے تھے 20 ہو رہی تھی، ابھی جو ہے یہاں کا شیڈیول بدل گیا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ حرم شریف میں بہت کچھ بدل گیا۔ وہاں آپ جو ہے بغیر پرمٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنے نہیں جا سکتے، ریاض الجنہ میں نہیں جا سکتے مدینہ میں، اور بغیر پرمٹ کے مسجد حرام میں نہیں جا سکتے۔ اگر نماز پڑھنے بغیر پرمٹ کے چل گئے تو 1000 ریال آپ کو فائن لگے گا، اور اگر عمرہ کرنے چلے گئے بغیر پرمٹ کے تو 10,000 ریال عمرہ کا فائن لگے گا، اور بغیر ویکسین لیا ہوا آدمی مسجدوں میں جا ہی نہیں سکتا، نہ مسجد مکہ میں جا سکتا ہے، نہ مسجد مدینہ میں جا سکتا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد بھی کندھے سے کندھا اور ٹخنا سے ٹخنا نہیں ملانا، بلکہ 2-2 میٹر کے فاصلے میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ بہت ساری تبدیلیاں وہاں پر آئی ہیں جو وقتی ہے۔ وقت کے بعد جو ہے جب حالات سازگار ہو جائیں گے، پینڈیمک ختم ہو جائے گا، تو پھر سے 20 رکعتیں شروع ہو جائیں گی، پھر سے جو ہے لوگ صفوں میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر سے پرمٹ کا کوئی جھنجٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ موقع کو غنیمت اس طرح سے بنا کر کے جو ہے اپنے لوگوں کو وہ دم دے رہے ہیں کہ دیکھو حرم میں تبدیلی آ گئی۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو سامنے جو ویڈیو لانے والے ہیں اس میں پہلے دکھائیں گے آپ کو کہ حرم شریف میں جو ہے پہلے تراویح کا کیا شیڈیول تھا، اور
پھر اس کے بعد ایک کال ریکارڈنگ آپ کو سنائیں گے جس میں حرم شریف حرمین شریفین کے موجودہ حالات کو بتایا گیا ہے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. بھائیو بزرگوں دوستو، سوشل میڈیا پہ ایک افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ امام کعبہ 8 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے یا 10 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے. ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ امام کعبہ جو بہت فیمس ہے شیخ سدیس پوری 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ، پہلی 10 رکعت جو ہے شیخ یاسر پڑھا رہے ہیں. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی ہی صف میں شیخ سدیس کھڑے ہیں اور تراویح پڑھ رہے ہیں. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ان 10 رکعتوں کے بعد دوسری 10 رکعت شیخ عبداللہ پڑھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پہلی صف میں شیخ سدیس باقی کی 10 رکعت پڑھ رہے ہیں، مطلب ٹوٹل 20 رکعت پڑھ رہے ہیں. واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم. آپ نے دیکھا کیسے امام شیخ سدیس جو موسٹ فیمس امام ہے امام کعبہ، وہ پوری 20 رکعت انہوں نے پڑھی ہے پہلی ہی صف میں. تو اللہ پاک ہمیں ان پروپیگنڈا سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سب جی بولیے یہاں مصطفیٰ. پر خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بولیے. ابھی سعودی عرب میں ہی ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ ابھی یہیں پر ہیں. جی اصل ایک اعتراض یہ چل رہا تھا کہ اس وقت جو کووڈ کے حالات ہیں، جی غیر مخلدین کا یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ حرم کے اندر 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بیچارے لوگ ہیں، ان سے کیا مطلب کہا جائے. مطلب جیسے نہیں بول رہے کہ کسی کے گھر میں آگ لگ رہی ہے اور کوئی جو ہے اپنی گرمی دور کر رہا، سیک رہا اپنے آپ کو، ہے نا. ابھی ساری دنیا جو ہے وہ کووڈ کے وجہ سے پریشان ہے بالکل، اور ملکوں کے حالات بگڑے ہوئے ہیں. اور مطلب ان کو لگ رہا کہ ہمارا کام ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے، مطلب ذہنیت کیا ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے. بس حرم شریف حرمین میں ماشاءاللہ 8 رکعت تراویح بالکل نہیں ہو رہی ہے. حرمین میں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے، اور پچھلے سال بھی 10 رکعت ہوئی تھی، 10 اور 3 رکعت وتر. تو حرمین میں اصل میں جو کووڈ کی وجہ سے جو بہت ساری پریشانیاں ہر ملک میں آئی ہے، اور خاص کر کے ابھی ہندوستان میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ابھی کنبھ میں بھیڑ لگائے تو کیسے حالات بن گئے، ہے نا. جی تو یہ لوگ بیچارے بہت اچھا کام کر رہے اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے، اور انہوں نے مطلب ہر جگہ ایسے انتظامات کیے کہ کووڈ کا پھیلاؤ روکا جا سکے، اس طرح کی باتیں ہوں. تو اس میں بہت ساری چیزیں بدلی. جیسے پچھلے سال حج جو ہے بہت معمولی ہوا، بالکل محدود. کیا بولیے، مطلب اس کو نہیں بول سکتے، 1000 یا 10,000 لوگ کیے. تو اب اس کو کوئی دلیل تو نہیں بنا سکتا نا کہ بھئی ہمارا اب حج جو ہے بند ہو گیا، ایسا تو نہیں کر سکتے. قریب 6 مہینہ تک جو ہے عمرہ بند رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بند رہی. تو اس کو تو کوئی دلیل نہیں بنا سکتا کہ بھئی چلو مسلمانوں کا جو ہے مکہ مدینہ بند ہو گیا، ایسا تو نہیں کر سکتے نا. یہ ایک مطلب ایمرجنسی حالات ہے، اور اس بنیاد پہ بہت سارے فیصلے لیے گئے ہیں یہاں پر حکومتی سطح پہ. اور یہاں کی جو وزارت صحت ہے اور وزارت مذہبی امور ہے، انہوں نے مل کر کے اس میں جیسے ابھی انہوں نے بہت سارے لفٹ آؤٹ کیے ہیں. جیسے پہلے تھا کہ حرم شریف آپ جا ہی نہیں سکتے تھے، اب ماشاءاللہ انہوں نے ایک ایپ بنایا ہے توکلنا اور اعتمرنا. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریے موبائل پہ، اور اس پہ پھر رجسٹریشن کیجئے. تو
अच्छा जिन्होंने अभी तक वैक्सीन लिया है सिर्फ उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। जी तो 15 दिन में एक उम्रा आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करके फिर परमिट लेना पड़ता है, बाज़ाब्ते उसमें जी। टाइमिंग आती है कि आपको इतना बजे से इतना बजे उम्रा करना है। और इसी तरीके अच्छा। से मदीना मनव्वरा में भी रियाजुल जन्ना में आपको परमिट लेना पड़ता है कि वो 15 मिनट का परमिट देते हैं, बाज़ाब्ते उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। मैं भी गया था माशाल्लाह कुछ दिन पहले मदीना मनव्वरा भी, और अभी इस जुमा को उम्रा करके भी आया, तरावी पढ़ के आया, रात तक था वहाँ पर। जी तो हरम में तरावी हुई आपकी? जी जी, तो जी। आपके हरम शरीफ में वो उसी तरीके से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वही डिस्टेंसिंग के साथ सफ़ें लग रही है। और उसके बाद तरावी जो हुई तो शुरू के 6 रिकात जो है शेख बंदर बलीला ने पढ़ाई, जी और उसके बाद 4 रकात जो है शेख माहिर ने पढ़ाई, और फिर 3 रकात वितर उन्होंने पढ़ी। तो 10 + 3 यानी 13 रकात हुई। तो गैर मुक़ल्लिदीन का 8 रकात तो नहीं हुआ ना। जी जी। लेकिन वही है कि मैं बेवा हो जाऊं तू भी जो है सुहागन न रहे वाला हिसाब है। अल्लाह माफ करे इनका। खैर असल में जो भी दीनी उमूर है उनको दलील से साबित करना चाहिए कि भाई दलील ये है। तो इनकी दलील जो है बेचारों की वो ले दे करके वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बुखारी की हदीस लाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो भैया आप गैर रमज़ान में 8 कहाँ पढ़ते हो, है ना? और गैर रमज़ान में आप जमात से तरावी कहाँ पढ़ते हो या तहज्जुद कहाँ पढ़ते हो, हैं? या गैर रमज़ान में आपकी मस्जिदों में 1 महीना में 1 कुरान शरीफ कहाँ ख़त्म होता है? ये तो ख़ास रमज़ान की इबादत है तरावी, जो महीना भर होती है, जमात के साथ होती है, कुरान ख़त्म किया जाता है। और इसमें जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो हदीस है उसमें इस्तिराब है। मुहद्दिसीन ने कहा है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दूसरी हदीस बुखारी में है कि रमज़ान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल और बढ़ जाता था। एक तरफ तो उनकी हदीस आ रही कि 8 है, दूसरी तरफ कह रहे थे कि बढ़ जाता था, तो 8 तो नहीं रहती होगी। फिर और हदीसों में कहीं 13 भी आता है, और ज्यादा रकातें भी आती है, 15 भी आता है ना? जी जी। और दूसरी जो एक 3 दिन उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई या क़यामुल लैल किया जमात के साथ, है ना? उसमें रकात का जो कोई सही तयन नहीं, मतलब सही रिवायत नहीं मिलती है। बाज़ उसमें 20 रकात की रिवायत मिलती है, लेकिन उसमें कुछ यानी टेक्निकल कुछ बातें हैं, हसन दर्जे को पहुंचती है वो हदीस। और उसी बुनियाद पे सहाबा ने जो है 20 रकात शुरू किया था। यानी जब खतरा खत्म हो गया कि हुजूर के ज़माने में तो फ़र्ज होने का खतरा था, तो जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना था, हाँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में तो अफरा तफरी रहा, 2 साल 2.5 साल का असरा। जब थोड़ा इत्मीनान हुआ तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि खतरा बाकी नहीं है, तो उन्होंने 20 रकात शुरू कराया, है ना? अच्छा, उसमें जो है उसको माना भी और तवातुर अमली से 1400 साल से ये चलता आ रहा उम्मत में। चारों अइम्मा किराम इस पे मुत्तफिक हैं, यानी इजमा है तरावी पे, तो कोई शक की बात नहीं। हाँ अच्छा, इनकी एक धड़ल्ले से जो है एक हदीस बयान करते हैं जो मोता इमाम मालिक की है, 8 रकात की। अच्छा, उसका जो उसमें जो रावी है उसका रुजू है कि नहीं 8 ने 21 है, तो 8 वाली तो 21 की यानी 20 रकात की बन गई। तो इनका तो नहीं बना ना, लेकिन जिद का तो कोई इलाज नहीं है, क्या कर सकते। खैर, जो बेचारे सऊदीया में रहते हैं उनको अभी इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब मदीना जा रहे थे, जो हमारे मौलम थे मौलाना अब्दुल रहमान साहब केरला वाले, तो वो बस में ऐलान करते हुए बहुत सारा चीज बताते हुए जाते हैं। तो कह रहे थे भाई सऊदीया में रहने वालों आप बहुत खुश नसीब हो कि सारी दुनिया के दरवाजे हरम के लिए बंद हैं, अभी आपके लिए खुले हुए हैं, यानी हरमैन के दरवाजे, मक्का मदीना के दरवाजे, यानी कोई नहीं जा सकता अभी। तो जो सऊदीया में रहते हैं वही सिर्फ जा सकते हैं, तो उनको कदर करनी चाहिए। और दूसरी बात एक और है कि जैसे उम्रा में जाते हैं लोग, तो उम्रा के मसाइल उलमा से सीख के जाना चाहिए। वो अक्सर लोग जो है बाल कटाते नहीं चले आते,
ان کا جو ہے عمرہ ادھورا رہ جاتا ہے اور ان کا احرام اترتا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں. خاص کر کے انڈیا پاکستان والے جو ہے دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں. شوافے کے یہاں گنجائش ہے تو شوافے اگر اس پہ عمل کر رہے تو بات الگ ہے، لیکن جو احناف ہیں اور جو دیگر حنابل ہیں، اکثر تو احناف لوگ ہیں ہم لوگ، تو یہ لوگ جو ہے دیکھا دیکھی میں وہ عمل کرتے ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہے اور علماء کرام اس کے لیے سخت نکیر کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ لیکن ایک بات ہے کہ سارا آپ جیسے آئیں گے نا تو لگے گا آپ منی حج کر رہے ہیں. ابھی جو عمرہ کریں گے وہ لگے گا ایک دم ایسے بھی کہ رمضان میں اگر عمرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے حج کا ثواب ہے. تو انہوں نے سارے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ بہت اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ، کہ لوگ مطلب طواف میں بھی ایک ساتھ گھل مل نہیں سکتے، نمازوں میں بھی بالکل ڈسٹینسنگ کر سکتے، اور سعی کے اندر میں انہوں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ 3 فلور ہے ان کے پاس نا سعی کے لیے، تو اس حساب سے کنٹرول سے لوگوں کو چھوڑتے کہ کہیں ایک فلور میں زیادہ لوگ نہ ہو جائیں. اور نماز کے لیے جو نیا ایکسٹینشن بنا ہے ادھر کنگ عبداللہ ایکسٹینشن، اس میں نماز کے لیے لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں، اور وہاں پر بہت مطلب ایک دم حساب سے وہاں پر تو یہ بنے ہوئے نا ایک وارڈ ٹائپ کے بنے ہوئے، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر اور بیچ میں راستے یہ وہ، تو اس حساب سے ایک وارڈ میں جتنے لوگ آتے پھر اس کو بند کرتے، پھر دوسرے میں ڈالتے، پھر تیسرے میں، اس طرح سے ہر جگہ لوگوں کو شفٹ کرتے، پھر فرسٹ فلور لیتے، سیکنڈ فلور لیتے، اس طرح سے ان کا بہت اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ. اس میں انہوں نے جو ہے مطلب ایک مثال قائم کر دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چل رہا ماشاءاللہ. اللہ پاک جو ہے ہر کسی کو توفیق دے، سارے عالم کے لیے جو ہے حرمین کے دروازے کھلے ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ ان کا ارادہ بھی ہے کہ حج کے لیے تھوڑا اس سال کیپیسٹی بہت بڑھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. اللہ 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 نادم و مضطرب ہر مسلمان ہے، تیرا گھر بھی اداس و پریشان ہے، پھر دکھا دے حرم کی وہی رونقیں، ورنہ بربادی کا پورا سامان ہے. نادم و مضطرب ہر مسلمان ہے، تیرا گھر بھی اداس و پریشان ہے، پھر دکھا دے حرم کی وہی رونقیں، ورنہ بربادی کا پورا سامان ہے. توبہ توبہ خدا